بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقبل کی آیت میں یہودیوں کی قباحتوں کو ذکر کیا گیا تھا، اب یہاں سے نصارہ کی قباحتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ماقبل میں بتایا جا چکا ہے کہ نصارہ میں بنیادی طور پر 3 فرقے تھے، ایک فرقہ یعقوبیہ، دوسرا ملکانیہ اور تیسرا نستوریہ یا مرقسیہ۔ یہاں فرقہ یعقوبیہ کے باطل نظریے، فاسد عقیدے کو بیان کر کے اس پر رد کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو مسیح ابن مریم ہے۔ یہ نصارہ کے ایک فرقے یعقوبیہ کا عقیدہ تھا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وہ لوگ اس کا مطلب یہ لیتے تھے کہ اللہ حضرت عیسیٰ کی ذات میں حلول کیے ہوئے، گویا عیسیٰ اللہ دونوں ایک ہے، واحد ہے۔ اس عقیدے نظریے کی قباحت تو اس سے معلوم ہو گئی کہ ایسے کہنے والوں کے لیے اللہ نے کفر کا اعلان کر دیا کہ یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ مزید خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس پر رد ہو رہا، کہتے ہیں وقال لهم المسیح، اور ان سے مسیح نے کہا، وقالہ میں واو حالیہ ہے، قالو کی ضمیر سے حال ہے کہ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ، حالانکہ خود مسیح ابن مریم ان سے کیا کہتے ہیں، جس سے ان لوگوں کی اس عقیدے پہ رد ہو جاتا کہ مسیح الہ نہیں ہے۔ ان کا یہ دعویٰ خود حضرت مسیح کی زبان سے مردود ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح خود الوہیت سے براز ظاہر کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ وقال لهم، جبکہ خود ان سے کہا مسیح نے کہ اے بنو اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ معلوم ہوا کہ میں رب نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں تو عبد ہوں، میں رب کی ربوبیت کے تابع ہوں۔ فإنی عبد، کیونکہ میں عبد بندہ ہوں، ولست بِالہ، میں معبود نہیں ہوں۔ انہ من یشرک باللہ، یہ جو عبد اللہ کا، اللہ کی عبادت کرو جو میرا تمہارا رب ہے، اور جب وہ رب وہ ہے، ربوبیت کی شان اس کی ہے، تو عبادت کا حق بھی اسی کے لیے ہوگا۔ میں رب نہیں ہوں تو میں معبود بھی نہیں ہوں، میں معبود نہیں بندہ ہوں، اللہ کی ربوبیت کے تحت میں ہوں۔ علت بیان فرمائی اللہ کی عبادت کرو، کیوں کہا انہو، اس لیے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، یشرک باللہ فی عبادت میں، غیرہ یشرک کا مفعول بھی ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے غیر کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ حرام کر دیا ہے مراد تحریم سے مطلق منع ہے،
ای منعہو ان یدخلہا، منع کر دیا، روک دیا کہ وہ اس جنت میں داخل ہو۔ وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، یہاں ظالم سے مراد مشرک ہے، جیسا کہ قرآن میں ان الشرک لظلم عظیم کہا، شرک بڑا ظلم ہے، ظالم یہ مشرک ہے۔ نہیں ہے ان ظالموں یعنی مشرکوں کے لیے من انصار کوئی بھی مددگار۔ من زائد ہے عموم کی تاکید کے لیے، ما نفی کے لیے، انصار نکرہ ہے جو نفی کے تحت میں واقع ہے، لہذا عموم کا فائدہ ہوگا، اور اس عموم تاکید کرنے کے لیے من زائد لائیں، یعنی کوئی بھی ظالموں کا مددگار نہیں ہوگا۔ یمنعونہ من عذاب اللہ، جو ان ظالموں کو اللہ کے عذاب سے روک لے، بچا لے، اللہ کے غضب سے اس کو محفوظ رکھے، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکے گا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ نصارہ کے دوسرے فرقے کا باطل عقیدہ، فاسد نظریہ بیان کیا جا رہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو تین معبودوں میں کا تیسرا ہے، تثلیث کے جو قائل ہیں، جو اتحاد کے قائل تھے، فرقہ یعقوبیہ کا نظریہ معقول بیان کیا اور کہا ایسا عقیدہ رکھنے والے کافر، اور جو تثلیث کے قائل ہے ان کا نظریہ بیان فرما رہے کہ یہ بھی کافر ہیں۔ یقیناً کفر کیا انہوں نے جو کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تو تین معبودوں میں کا تیسرا۔ ثلاثہ صفت موصوف محذوف مانا مصنف نے، ثلاث آلیۃ ثلاثہ، تین معبودوں میں کا ایک تیسرا معبود، ای احد ہوا یعنی ان میں کا ایک ہے، تو ایک معبود اللہ اور اس کے علاوہ دو معبود اور دوسرے ہیں، فرماتے والآخران، اور اس کے علاوہ دوسرے اور معبود وہ حضرت عیسیٰ و امہ اور ان کی ماں ہیں۔ یہ تثلیث کے عقیدہ رکھنے والوں کی توجیہ بیان فرمائی کہ ایک تو اللہ اور ایک عیسیٰ اور ایک ماں، یہ تین مل کر کے یہ اصل معبود ہیں۔ بہرحال یہ فرقہ بھی انتہائی گمراہ فرقہ ہے نصرانیوں میں۔ مصنف نے کہا وہم فرقۃ من النصارى، یہ تثلیث کا عقیدہ رکھنے والا فرقہ نصارہ کا فرقہ ہے، اور معقول میں بتایا جا چکا ہے کہ اس فرقے کو نستوریہ یا مرقوسیہ کہا جاتا ہے۔ فرماتے وما من الہ الا الہ واحد، وما من میں واو یا تو حالیہ ہوگا یا استیناف کا ہوگا، ما نافیہ ہے اور من زائد ہے کیونکہ الہ نکرہ ہے، نفی کے تحت میں واقع عموم کا فائدہ دے رہا، اور من اسی عموم کی تاکید کے لیے زائد ہے، یا جو نفی آئی تھی اس نفی کے استغراق کے واسطے ما نافیہ اور من زائدہ ہے، یہ استغراق نفی کے واسطے، یعنی نفی یہ گھیرے ہوئے تمام چیز، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، سارے غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کر کے صرف ایک اللہ کے لیے الوہیت کا اثبات ہوگا۔ بہرحال نفی کے استغراق کے لیے من زائد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی شناعت، ان کی قباحت بیان کرنا۔ یہ جو تثلیث کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں پر اس دعوے کو رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ عقلی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ معبود ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے ما سوا سے وہ مستغنی، حالانکہ حال یہ ہے کہ اللہ کا غیر جو بھی ہے وہ سب اللہ کا محتاج ہے، وہ مستغنی نہیں ہے، صرف استغنا کی شان اللہ کے لیے خاص ہے۔ حضرت عیسیٰ ہو یا ان کی ماں ہو یا اور بھی کوئی، کبھی بھی وہ مستغنی نہیں ہے، وہ محتاج ہے اللہ کا۔
لہذا صرف معبود ہونا اللہ ہی کی شان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، آگے تنبیہ فرمائی ان لوگوں کو کہ اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو یہ کہتے یعنی تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں یا یہ کہ اتحاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ اور عیسیٰ دونوں کو ایک مانتے، اگر وہ تثلیث سے باز نہ آئے اور توحید کے قائل نہ ہوئے، صرف ایک اللہ کو معبود نہ مانا، لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب پہنچے گا، دردناک عذاب لاحق ہوگا۔ یہاں لا یمسن لام جواب قسم کے لیے ہے، لہذا قسم محذوف ہوگی، عبارت ہوگی واللہ لا یمسن الذین کفروا، تو اس قسم محذوف کا یہ جواب ہے۔ اور وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا میں ان جو شرط کے لیے ہے تو شرط کا جواب محذوف ہے جس پر یہ جواب قسم دلالت کر رہا۔ مصنف نے آگے کہا اصابتو علی الکفر، یعنی یہ جو دردناک عذاب چھوئے گا لاحق ہوگا کافروں کو، یہ ان لوگوں کو جو اخیر تک کفر پہ جمے رہے۔ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ منہم میں جو من ہے یہ من تبعیضیہ ہے، اور اسی من تبعیضیہ کے معنی کی طرف اشارے کرتے ہوئے مصنف نے اصابتو علی الکفر کا معلوم ہوا کہ ان میں سارے لوگوں کے اوپر عذاب علیم نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے عذاب علیم جو کفر پر جمے رہیں گے، ثابت رہیں گے۔ یقیناً وہ سب نہیں ہوں گے، کچھ تو ایسے ہوں گے جو کفر سے تائب ہو جائیں گے، لہذا ان میں سے بہت سارے توبہ کی، توحید اختیار کیا۔ کہا یقیناً ضرور چھوئے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کفر پر ثابت رہے، ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب، مولم، درد دینے والا عذاب، وہ ہوا النار، جہنم کا عذاب ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ، وہ کیوں نہ تائب ہوتے اللہ کی طرف، ویستغفرون، اللہ سے کیوں نہ استغفار کرتے ہیں، مما قالوا، اس سے جو انہوں نے کہا، یہ جو تثلیث یا اتحاد کی بات کہی اس کے بارے میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہاں پر جو استفہام ہے افلا کے اندر، وہ استفہام توبیخ کے لیے جس میں انکار کے معنی، مطلب یہ کہ انہیں توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے کیوں نہ توبہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے اس سے جو انہوں نے کہا۔ یہ استفہام توبیخ کے لیے، واللہ غفور لمن تاب رحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے اس کی جو کہ توبہ کرے۔ معلوم ہوا اتنا گھناؤنا عقیدہ نظریہ رکھا کہ عیسیٰ ہی کو معبود بنا لیا یا تین خدا گڑھ لیے، ان میں عیسیٰ کو، مریم کو شامل کیا، اللہ معبود برحق کے ساتھ معبود باطل کو ملا، شرک کیا، پھر بھی ایسے لوگوں کے لیے تسلی ہے، کیوں نہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تائب ہوتے، استغفار کرتے ہیں۔ اگر یہ توبہ کرے، استغفار کریں تو اللہ کی شان تو مغفرت کرنے کی، رحم کرنے کی ہے۔ واللہ غفور لمن تاب رحیم بھی، اللہ پاک تو خوب مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ پورا جملہ یہ حالیہ ہے اور ماقبل کی تعلیل ہے۔ افلا یتوبون جو کہا توبیخ اور انکار کے طور پر، توبہ استغفار کی دعوت دی، اس کی علت بتائی، کیوں نہ توبہ کرتے ہیں، کیوں نہ استغفار کرتے ہیں، یعنی یہ توبہ کرے، استغفار کرے اس لیے کہ اللہ غفور و رحیم، مغفرت کرنے والا اس کی جو تائب و رحیم بھی، اور اس توبہ کرنے والے پر رحم کھانے والا ہے، لہٰذا اپنی رحمت سے وہ اس کے سارے گناہوں کو اور شرک جیسے ناقابل معافی جرم کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اس میں گنہگاروں کے لیے بڑی تسلی ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ شرک کو معاف کر دے، توبہ کر کے، استغفار کر کے بندہ شرک سے الگ ہو جائے تو اسے بھی معاف کر دے اللہ، تو دوسرے اور ایمان لانے کے بعد چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔